ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਟਕੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਬੂਥੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، خود نہیں ملتے تو بھائی سے ہی ملوا دو مجھ کو۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا، شعروں کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو کچھ مزاح نگار بھی اور مزاحیہ شاعری بھی سننے کو ملی۔ تو اس اولین دور کے کچھ اشعار اب بھی یاد ہیں، کچھ شعراء بھی یاد ہیں، جس میں سے ایک گمنام قسم کے شاعر عاشق جلندری۔ تو جب ہم میٹرک میں ہوا کرتے تھے تو ان کے کچھ شعر سنے۔ تو احمد صاحب کبھی آپ نے عاشق جلندری کا نام بہت کم سنا ہوگا، تو اس کے میں ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کلاس کی شاعری وہ بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشق جلندری کی تھوڑی سی ایک آنکھ کمزور تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ گو کسی کام کا ہوتا نہیں بہنگا مشوق، گو کسی کام کا ہوتا نہیں بہنگا مشوق، کانے عاشق کو ملے مفت برا کیا ہے۔ اور ایک اور ان کا شعر تھا کہ وہ اس میں بیچارگی لاچاری بھی اور سب کچھ شامل تھا۔ کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، کچھ تو درد دل کی دعا دو مجھ کو، خود نہیں ملتے تو بھائی سے ہی ملوا دو مجھ کو۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ احمد صاحب فیصلہ آباد بھی بھرا پڑا ہے پرانے مزاح شاعروں سے۔ تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ابیر ابوذری تو فیصل آباد پاکستان کی پہچان تھی، لیکن رہے فیصل آبادی تھے، تو پھر ان کے مجھے دو شعر یاد آ رہے ہیں۔ اب ذکر پرانے شاعروں کا شروع ہوا ہے تو ابیر ابوذری کا 3 شعر کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پرے سے پڑاں اور بھی ہیں، اور ابھی تو تجھے ایک پھینٹی پڑی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابیرا تجھے وہ بھی سہنی پڑیں گی، مقدر میں جو سختیاں اور بھی ہیں۔ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਟਕੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਬੂਥੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ فائدہ کی۔ کیا بات ہے، ابیر ابوذری کی بھی فیصل آباد کی شان۔ اور ابیر ابوذری کو 2 چیزیں بہت پسند تھی۔ وہ جہاں جاتے تھے نا، وہ کہتے ہیں 2 چیزیں میری ٹیبل پہ ہوں گی تو میں شعر سناؤں گا۔ ایک ان کو برفی بہت پسند تھی، دوسری ان کو نمکو بڑی پسند تھی۔ کیا بات ہے، وہ آج آپ نے رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن برفی نہیں ہے پروڈیوسر صاحب نے۔ نمکو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور ساری آگے جاتی ہیں اور نئے سے نئے رنگ آ رہے ہیں اس میں۔ بالکل آپ نے دیکھے وہ یہ اگو پیچھوں کردہ پھرا ٹکور تے فائدہ کی، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو کیسا طنز ہے کہ ساڈے مزاح نگاراں نے جس طرح نثر دے وچ اسی طرح شاعراں نے انہوں کس خوبصورت انداز نال مزاح نوں بھی رکھیا، اور اودے اوتے جڑا ہے وا ایک اصلاح دا پہلو جڑا ہے وہ بھی کتنا خوبصورت۔ اسی طرح انور مسعود جڑے ہے نے انہوں نے کیسی خوبصورت شاعری کیتی ہے کہ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے۔ تو کیسی خوبصورت انداز ہے، کیسا اس کا وہ جو بیانیہ ہے۔ اصل میں یہ جو شاعر ہے نا، وہ شاعر خاص طور پہ ایک پورے بڑے مضمون کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اور جو مزاحیہ شاعر ہے نا ان کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ ایک لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکان بھی لانا اور ایک میسج بھی دے دینا۔ مطلب ابیر ابوذری دیکھیں جب وہ شعر کہتے تھے نا، تو اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ملتے ہیں وہ ہر روز نئی سج دج سے، ملتے ہیں ہر روز وہ نئی سج دج سے، پڑھتے ہیں میری صحت پہ اثرات مسلسل، ہر روز ہوتا ہے کسی میرے شہر میں دھماکہ، رہتی ہے میرے دیس میں برسات شبرات مسلسل۔ لیکن یہ شاعری مسلسل جو ہے نا، مزاحیہ شاعری مسلسل ساتھ چل رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہمارے ایک بڑے پیارے شاعر ہیں قمر بخاری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہو شی میں ہوں شاہ، کاش ہم شیشہ ہوتے، تو ہم شیشہ دے کے اپنا منہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ بھی شعر تو کہا تھا نا کہ وہ نوٹس تو لیتی ہے مگر نوٹس نہیں لیتی۔
تو یہ سلسلہ جاری ہے جی. اب موجودہ دور میں دیکھیں انور مسعود صاحب کے بعد اب ہمارے پاس خالد مسعود جیسے شاعر ہیں, اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا چلتا وہ احمد آبتہ کار ہے, نوجوان نسل کے آپ نمائندہ شاعر ہیں. خالد مسعود صاحب کا ذکر کر دیا تو کہ ان کا شعر دو یاد آ رہے ہیں کہ اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر, رہتے ہیں 10-12 چول چبارے پر. ان کا ایک اپنا انداز ہے اپنی. اور پھر ذات فخری صاحب کی بات آ رہے تو پھر کدے تے پیکے جانی بیگم ہے, آوے سکھ دا سانی بیگم, اور پھر سلمان گیلانی اور کوئی شاعری بھی کیا بات ہے. تو اس طرح یہ ایک رنگ ہے اور بہت سارا تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں سلسلہ وہ جو نئی نسل تک آ رہا ہے اس کے آپ نمائندہ شاعر ہیں. تو یہ بات تو نہیں مکمل ہونی اگر آپ اپنے کو 2-4 شعر ہمیں نہ سنائیں نا. جی ضرور. میں کہ خدا کے فضل سے جب چل پڑے نہانے کو, گرمی تو آپ کو پتہ ہے, خدا کے فضل سے جب چل پڑے نہانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. خدا کے فضل سے جب چل پڑے نہانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. ہمارا دل کسی دل سے مل رہا ہے ابھی, کہاں سے آ گئے خام خواہ ستانے کو. ہمارا دل کسی دل سے مل رہا ہے ابھی, کہاں سے آ گئے تم خام خواہ ستانے کو. اور ارے ذرا بھی نہیں تم کو خوف رسوائی, چلے ہو دن میں ہی بیگم کا سر دبانے کو. اور میں یونیورسٹی میں ایسے ہی تو نہیں پڑھتا, بڑے ہیں موقع وہاں دل سے دل لگانے کو. جو ہم پہ مرتی تھیں وہ شوق اب نہیں مرتی, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو محلے میں مجھے کہتی تھی کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, تو کہتے اب میں ان کے شوروں کی شکل دیکھ کے نا میرا ہنسا نکل جاتا ہے. تو جی ہنستے مسکراتے رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, خود بھی مسکرائیں, دوسروں کو بھی مسکرائیں, لیکن مزاح میں پھکڑ پا نہیں ہونا چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. ایسا مزاح کریں کہ جس کے ساتھ مزاح کریں وہ بھی خوش ہو, آپ بھی خوش ہو. یہی شائستگی کا ایک تقاضا ہے.